قرآن کریم کو اگر آپ پرکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے اور اس میں تدبر، غور و فکر گویا کہ ریسرچ کریں گے، تو جگہ جگہ آپ پائیں گے کہ اللہ مومنوں سے، اپنے بندوں سے، پوری کائنات سے، پوری دنیا سے ایک ایسا مطالبہ کر رہے ہیں جو خود امت کے لیے اور بندوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اللہ ہر جگہ کبھی ڈرا کر، کبھی دھمکا کر، اور کبھی وارننگ کے ساتھ تو کبھی پیار محبت سے بندوں کو قیامت کی یاد دلاتے ہیں۔ اے بندو، جی لو جتنا جینا ہے، جیسے جینا ہے، لیکن یاد رکھو اس دن کو کہ میرے پاس تمہیں لوٹ کر آنا ہے، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ والد جو بڑا مشفق ہے، مہرباں ہے اپنی اولاد پر، اپنے بچوں پر، جو ہر طرح کے اپنے بچوں کے اور اپنے تربیت میں رہنے والوں کے ناز و نخروں کو برداشت کر لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ والد جو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے، وہ والد جو تمہیں اسکول اور مدرسوں میں داخلہ دلا کر تمہاری تعلیم کی فکر کرتا ہے، وہ والد اور وہ ابا جان جو تمہیں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے سرفراز اور ہمکنار کراتے ہیں، جو بڑے ہونے کے بعد ایک اچھے گھرانے میں رشتہ کراتے ہیں، شادی کراتے ہیں، اور پھر جو ہے تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، وہ والد اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن اپنے بچے کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور آگے فرمایا کہ بیٹا اگر فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، اطاعت گزار ہیں، خدمت گزار ہیں، والد کا اور والدین کا ہر وقت خیال رکھتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے، ان کی دعاؤں کا سہارا لیتا ہے، اور ان کی دعاؤں کو جو ہے ان تک پہنچاتا ہے، ہر ضرورت کی چیز والدین تک پہنچاتا ہے، اتنا خیال رکھتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹا جو دنیا میں فرما بردار تھا، وہ والد کے بھی کچھ کام نہیں آئے۔ جس نے جیسے اعمال کیے ہوں گے، اور جس نے جتنا تقوی اختیار کیا ہوگا، اور جس نے جتنا ایمان اور عمل کو بچا کر لایا ہوگا، وہ اس کے کام آئے گا۔ جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں، یہاں خطاب پوری دنیا والوں سے، پوری دنیا والوں سے، صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، صرف کسی ایک مذہب سے نہیں ہے، پوری دنیا سے مطالبہ ہے کہ اپنے رب سے ڈرو۔ اب ظاہر میں بھی ڈرو، باطن میں بھی ڈرو، دن کے اجالے میں بھی ڈرو، رات کے اندھیرے میں بھی ڈرو، تنہائی میں بھی ڈرو، خلوت میں ڈرو، جلوت میں ڈرو۔ تو ہر وقت اللہ کا ڈر بندے کے دل میں ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا۔ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، ذرا برابر بھی کام نہیں آئے گا۔ نبی اکرم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہوگا، ہولناک منظر ہوگا، لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سوال کیا تھا حضور کے اس فرمانے پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت میں ہر آدمی، ہر شخص ننگا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ، پوری دنیا کے سامنے اس طرح کا ذلیل ہونا، ننگا ہونا کیا انسان پسند کرے گا؟ عائشہ کیسی بات کرتی ہو، اس وقت کس کو خیال ہوگا، کس کو خیال ہوگا کہ میں عریانیت میں ہوں، برہنہ ہوں، ننگا ہوں؟ وہ تو اپنے پسینے میں اپنے اعمال بد کی وجہ سے ڈوبا ہوا ہوگا۔ بڑا خوفناک منظر ہوگا، قیامت کا منظر بڑا خوفناک ہوگا، اور اتنا خطرناک ہوگا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اپنی اپنی فکر لگی ہوگی، نبیوں کو اپنی فکر لگی ہوگی۔ ہر نبی کے زبان پر یہ ہوگا نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا حشر کیا ہوگا، مجھے کس طبقے میں رکھا جائے گا، مجھے پاس کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا۔ عزیزو ہم سوچیں، غور کریں، تدبر کریں، جب نبیوں کا یہ حال ہوگا تو ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور ہم نے گناہوں کے دلدل میں اپنے آپ کو پھنسائے رکھا ہے۔ تو جب نبیوں کا یہ حشر ہوگا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی، اللہ کے بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہوگی، جنہوں نے امت کو دنیا کے اندر رہبری سکھائی اور دنیا کے اندر رہنمائی کی، جب ان کا یہ حال ہوگا تو ہمارے آپ کی کیا پوچھنے۔ فرمایا قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، آج میاں بیوی بڑے پیار سے محبت سے رہتے ہیں۔ دنیا میں شوہر کو اگر کسی چیز کی ضرورت لگے تو بیوی فوراً خدمت کے لیے دوڑ جاتی ہے۔ ہم اپنے کرسی پر بیٹھے ہیں، اپنے کچن سے اپنا پانی کا گلاس نہیں لا سکتے، اگر ہم حکم دیں تو بیوی جو ہے تعمیل ارشاد کر لیتی ہے، جو حکم ملا اس کو بجا لاتی ہے، ہر طرح کا خیال رکھتی ہے۔ بیوی کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے شوہر ہر وقت تیار ہوتا ہے، اس کو اچھی اچھی چیزیں، اس کے من پسند کی چیزیں لا کے دیتا ہے، بیوی نے جو کہا وہ پورا کرتا ہے۔ لیکن قیامت کا منظر یہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ مل گئے، سلام بھی نہیں کریں گے، بھاگیں گے، بھاگیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کی باری آئے گی، نیکی کی باری۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے فرار اختیار کرے گا کہ کہیں مجھ سے یہ نیکی ادھار نہ مانگے۔ شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، اولاد اپنے والدین سے بھاگے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نیکی کی کمی پڑ جائے، ایک نیکی، دیکھو آج اللہ نے موقع دیا ہے، اذان ہو گئی، مسلمان کا دل تھر تھرانا چاہیے کہ میرے لیے رب کی پکار آ چکی ہے، مجھے مسجد میں جانا چاہیے، اور ایک فرض نماز باجماعت پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی 27 نماز پڑھنے کا اجر دیتے ہیں۔ ایک سجدہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے انبار لگا دیتے ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ تبارک و تعالی 70 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ بن مٹھی کسی غریب کی مدد کر دینا نیکیوں سے خالی نہیں جاتا،
جب یہ حشر دنیا میں ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائے، اس لیے کہ نیکیوں کے لیے ہم کو وہاں ترسنا نہ پڑے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں تمہارے لیے نیکیاں کمانا بہت آسان، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا۔ ہم چل رہے ہیں، گاڑی پہ چل رہے ہیں، بائک پہ چل رہے ہیں، راستے میں کوئی پتھر ہے، کوئی پیدل چل رہے ہیں، کوئی کانٹا ہے، کوئی کیلا پڑا ہے، اس کیلے کو اٹھائیں، پھینک دیں، اس پتھر کو دور کر دے، وہاں سے کوئی نابینا اور اندھا شخص چل کر جائے تو وہ اس سے بچ جائے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ کوئی جو ہے گڑھے میں گرنے والا ہو اسے بچایا جائے، یہ بھی نیکی ہے۔ بلکہ مسائل کے اعتبار سے علماء اور مفتیان نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو اور آپ کے بازو میں نماز پڑھنے والا اگر نماز کی حالت میں غشی کھا کر گر جائے، آپ کو چاہیے اب اپنی نماز چھوڑ دیجیے، پہلے اس کی جان بچائیے، اس کو محفوظ کیجیے، پھر اپنی نماز پڑھیے۔ اگر جان کو خطرہ ہے، آپ نے رکعت باندھی ہے اور سامنے جان لینے والا کوئی جانور ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، زہریلا جو آپ کو کاٹے، اس سے پہلے کہ آپ سلام پھیرے اپنی رکعت کو توڑ دے، پہلے اس سے اپنی جان کو بچائے۔ شریعت نے ہم کو جو ہے آسان کر دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو نیکیوں کے لیے ترسیں گے ہم قیامت کے دن۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج جو ہے دنیا کے اندر ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا کہ ہم کون سا عمل کر رہے ہیں، کیا وہ اچھا ہے یا برا ہے، کسی کا دل تو نہیں دکھتا، کسی کو پریشانی تو نہیں ہوتی، ہمارے پڑوسی بھوکے تو نہیں سو رہے، ان باتوں کا ہم خیال ہی نہیں کرتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس پر بھی نے کیا ہے، اس پر بھی نے کیا ہے۔ ہم نے کسی کو گالی دی تو اب ہماری نیکی ضائع ہو گئی، کسی کو جان بوجھ کے مارا اس تو ہماری نیکی برباد ہو گئی۔ حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن پکار ہوگی، قیامت کے دن پکار ہوگی کہ میری امت کا مفلس کھڑا ہو جائے۔ جانتے ہو کون ہے مفلس؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس دینار نہ ہو، اشرفی نہ ہو، درہم نہ ہو، پیسے نہ ہو، جائیداد نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو، مال و متا نہ ہو، سرمایہ نہ ہو، گاڑی نہ ہو، بنگلہ نہ ہو، وہ ہے مفلس، وہ ہے تنگدست۔ فرمایا نا، اللہ کی نگاہ میں مفلس کو ہوگا، رات بھر تہجد پڑھا ہوگا، روزانہ قرآن کی تلاوت کیا ہوگا، فرض نماز باجماعت پڑھا ہوگا، ہر وقت صدقہ اور زکات کیا ہوگا، بڑے بڑے حج اور عمرے کیا ہوگا، لیکن کبھی کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو پریشان کیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے امت کا مفلس ہے، کل قیامت کے دن اس کی پکڑ یہ ہوگی۔ پہلے تو یہ سمجھایا کہ بے سنگ والی بکری کو سنگ والی بکری سے بدلہ دیا جائے گا، اور پھر یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ حشر ہوگا کہ نیکیوں کے انبار لے کر آیا ہے، لیکن گناہ جن کے اوپر ظلم کیا گیا وہ مظلومین آئیں گے اور پھر دعویٰ کریں گے اے باری تعالیٰ یہ فلانے نے ہم پر ظلم کیا تھا، ہماری زمین غصب کی تھی، ہمارا روپیہ لیا تھا جو واپس نہیں کیا، اور ہمارے ساتھ اس طرح کا ظلم کیا اور اس طرح کا ظلم کیا، ہم اس کے پڑوسی تھے، ہماری ایک بالش اس نے زمین ہڑپ کی تھی۔ کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اٹھا کر ان مظلومین کے اعمال میں ڈال دیں گے، اور پھر جو ہے اگر نیکیاں ختم ہو گئی ہوگی اور پھر مظلومین باقی ہوں گے تو ان کے گناہ اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، اب حساب برابر ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اٹھاؤ اسے اور جہنم کے آگ میں ڈالو۔ جہنم بڑی سخت ہے، فرمایا قرآن کریم کے اندر جب حساب کتاب ہوگا اور پھر جہنم میں ڈالا جائے گا، صرف ایسے ہی نہیں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن اس کے بعد اللہ حکم دیں گے ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم،
اتنے پہ بس نہ کرو، یا آگ میں ڈال دیے اتنے پہ بس نہ کرو، اب گرم گرم کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر سے ڈال دو، اس کے اوپر سے ڈال دو۔ تو عزیزو ہمیں چاہیے ہم اپنے نیکیوں کی حفاظت کریں۔ ہوتا یہ ہے ابھی ہم نے نماز پڑھی، باہر گئے، دوستوں میں ملے، پھر کوئی بات چیت بڑھ گئی تو ہماری زبان تیز چل دی، ہمارے جو ہے کیا کہیں زبان سے گالی گلوچ نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کیے ہوئے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک نیکی کم پڑ جائے گی، وہ بندہ دوڑے گا اپنے باپ کے پاس، ابا ابا بڑا پیار کرتے تھے مجھے، آپ بڑا رحم کرتے تھے، میری ساری ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، اب بیٹا کیا چاہیے؟ ایک نیکی، آج وہ دن نہیں ہے، آج وہ دن نہیں ہے، میرے حال کی مجھے فکر پڑی ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ وہاں تو نبیوں کا یہ حال ہوگا، ماں کے پاس جائے گا، ماں انہیں تو اپنا خون جگر مجھے پلایا تھا دودھ کی شکل میں، نہ میں نے پالا تھا، میرے جو ہے پیشاب پخانے کو صاف کیا تھا، مجھے بولنا سکھایا، مجھے چلنا سکھایا، مجھے چبانا نہیں آتا تھا، اپنے منہ سے چبا کر، دانتوں سے چبا کر اس لقمے کو باریک کر کے تو مجھے کھلایا کرتی تھی۔ ماں آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ماں کہے کہ بیٹا وہ وقت گزر چکا، وہ دنیا تھی، یہ آخرت ہے، یہ میدان محشر ہے۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ عزیزو ہمیں اپنے اعمال کو کرتے رہنا ہے اور بچاتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھی پھر جا کے کوئی گناہ کر لیا، یہ نہیں کہ ہم نے تہجد پڑھی اور پھر کوئی گناہ کر لیا۔ گناہ جو ہے بندے سے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے استغفار بھی لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک فرض نماز پڑھنے کے بعد اور دوسری فرض نماز ہونے کے درمیان جتنے گناہ ہو جاتے ہیں یہ صغیرہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں، لیکن عزیزوں میں جن گناہوں کی بات کر رہا ہوں، کسی کو گالی دینا، کسی کی زمین ہڑپ کرنا، کسی کے روپیے پیسوں کو کھا جانا، کسی پر ظلم کرنا، یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر کبیرہ گناہ اس وقت معاف ہوتے ہیں جب سامنے والا بندہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ حقوق اللہ میں 3 درجے لکھے ہیں، حقوق العباد میں 4 درجے لکھے ہیں، توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے۔ آج بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم توبہ کر لے، گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔